بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز حیدر صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور بہت بڑا جیلا ہے اور بہت بڑے سماجی ورکر ہیں۔ ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب شہباز بھائی، تھینک یو، آپ نے موقع دیا۔ آج کل آپ کی پارٹی کے جو ورکرز ہیں، آپ کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں، ان کو غداری کے سرٹیفکیٹ بڑے دے دیا، آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، سرٹیفکیٹ محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے اور غداری کا کہاں سے ملتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص جو شہری پاکستانی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر شہری جو پاکستان کے اندر رہتا ہے وہ محب وطن ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہر وہ شخص جو اس ملک میں رہتا ہے وہ اس ملک کی زمین سے، اس ملک کے لوگوں سے، اس ملک کے اداروں سے وہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس میں حکمران پارٹی ہے وہ اپنے ڈیفینڈ کو، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اس سارا کا سارا بلیم وہ اپوزیشن پہ ڈال کیونکہ ان کے پاس نہ ان کی کوئی کارکردگی ہے، نہ ان کا کوئی کام ہے، نہ انہوں نے کوئی ترقیاتی کام کیے۔ اب سوائے چور سوائے غداری اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس سے وہ عوام سے بچ سکے۔ شہباز بھائی، اکثر ایک وزیر ہے، بڑا سینئر وزیر ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے۔ کیا گیٹ نمبر 4 سے آپ اس وزیر کا آپ بتائیں گے کیا گیٹ نمبر 4 کوئی غداروں کو پیدا کرتا ہے؟ دیکھیں، گیٹ نمبر 4 جو ہے وہ میں نے بھی سنا ہے کہ گیٹ نمبر 4 سے کون اندر گیا اور کون باہر آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اندر گیٹ نمبر 4 کے اندر پاکستان کے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستان کے رکھوالے ہیں، جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں گیٹ نمبر 4 کے اندر کوئی ایسا پولیٹیکل کوئی معاملات، کوئی ایسے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، اور وہاں تو بیٹھے وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے محافظ اور اس ملک کی سرحدوں اور اس ملک کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جیسے آپ شیخ رشید صاحب کا ان کو نام سنتے ہیں، وہ اصل میں اپنا قد بڑھانے کے لیے ان گیٹوں کا نام استعمال کرتے ہیں، وہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے 10 دن یا آنے والے 20 دن بڑے ایسے ہوں گے کہ جس میں مسلم لیگ نون کی پسپائی ہوگی اور مسلم لیگ نون میں بڑے گروپس بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں کب سے وہ ایسے بیانات دیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون پہلے سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شہباز بھائی، یہ 5-6 وزیر ہیں اس حکومت کے، وہ ہر وقت، بلکہ پی ٹی ایم میں جو ایک تحریک آپ لوگوں کی بن چکی ہے، اس میں کم سے کم اس کے جو ورکر ہیں، جو ووٹر ہیں، کم سے کم 5 کروڑ کم سے کم ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ 4-5 وزیر پورے 5 کروڑ لوگوں کو غدار بنانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ تو اب ہیں حکمران پارٹی میں، وہ تو ان کو نہ کام کی سمجھ اور نہ سوچ اور نہ کچھ ڈلیور کر سکے ہیں پبلک کو۔ اب لوگ بھی تھک چکے ہیں، اب لوگ نہیں چاہتے، لوگ تو ان سے بیزار ہیں۔ آپ جائیں گلی محلوں بازاروں کوچوں میں جائیں، لوگ کہتے ہیں، جب یہ لوگ بازاروں میں نکلتے ہیں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے، لوگ انہیں شین کے نعرے لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چھوڑے آپ یہ ملک کو کس طرف آپ دھکیل رہے ہیں، آپ اپنی بات کریں، آپ ہماری پھیلاؤ بہت کی طرف نظرثانی کریں، پاکستان کی معیشت کو کھڑا کریں، جو بات آپ کو معیشت کو بڑھانے کی بجائے پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو گزرا ہے یہ نالائق، نکمے اور ناکام گزرا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اب وہ وقت آ چکا ہے کہ عوام اپنا موقف لے کے باہر سڑکوں پہ آ چکی ہے۔ عوام چاہتی ہے کہ کوئی ایسا لیڈر کوئی آگے نکلے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میاں محمد شہباز شریف جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، ساری قوم، سارے پاکستان، پوری عوام کی نظروں میں ہے کہ کب میاں محمد شہباز شریف رہا ہوں، میاں محمد شہباز شریف رہا ہوں۔ یہ ایک ترقی کا، پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے، یہ پاکستان کی خوشحالی کا ضامن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ قیادت ہے کہ
جس نے پاکستان کے لیے کام کیا مجھے پاکستان کے بحرانوں سے نکال سکتی ہے. مطلب بالکل آپ درست ہے. آپ کی جب حکومت کے دن سے کوئی گلی محلے میں کرائم کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. آج جدھر دیکھتے ہیں کرائم ہو رہے ہیں, چوریاں ڈکیتیاں عام ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور وزیر جو ہیں جو کہ عوام کے پیسے سے جنہیں تنخواہیں دی جا رہی ہیں وہ آئے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے, وزیروں کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ وزیروں کو مشورہ یہی دینا چاہتا ہوں کہ وہ کام کریں بالکل شہباز شریف صاحب کی طرح, کیونکہ وہ ہر وقت چاقو چوبار رہتے تھے, ہر وقت غریب کی بات سنتے تھے, ہر وقت وہ لوگوں میں موجود رہتے تھے. جب بھی کبھی کوئی ایسا پبلک میں کوئی عوام میں کوئی مسئلہ کوئی ایشو آیا, چاہے وہ پنجاب کسی بھی کونے میں کوئی ایسا کوئی کسی کے بچے کو مار دیا, کسی کی اولاد کے ساتھ زیادتی کر دی, کسی کے بچی کو مرڈر کر دیا یا کسی کی چھت گر گئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب وہاں پہنچتے تھے, ان کی دادرسی کرتے تھے, لوگ مطمئن ہوتے تھے. اگر کام سیکھنا ہے تو آپ کی گزرا کو میرا یہ پیغام ہے, کام سیکھنا ہے تو شہباز شریف کے کردار کو دیکھ کے, ان کے کام کو دیکھ کے, ان کی کاوشوں کو دیکھ کے وہ سیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آپ بچ سکتے ہیں, ابھی بھی آپ بحرانوں سے نکل سکتے ہیں. آپ صرف اور صرف ان کے معاملات جو ان کی کاوشیں ہیں ان کو دیکھیں, ان کو فالو کریں, پھر آپ ان بحرانوں سے نکل سکتے ہیں. وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں میں فعال رہتے تھے, لوگوں کی باتیں سنتے تھے, غریب کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جاتے تھے, ایک پلیٹ میں کھانا کھا لیتے تھے. کہیں بھی میں وہی بات بتاتا ہوں کہ پنجاب کے کسی بھی جگہ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا وہ ہر صورت ان کے غم میں شریک ہو جاتے تھے. تو یہ گزرا کو چاہیے کہ چھوڑیں یہ سیاست, چھوڑیں بہتان بازی, چھوڑیں یہ کسی پہ الزام تراشی, آئیں پاکستان کی خدمت کریں, دیکھیں شہباز پاکستان کے کردار کو, دیکھیں ان کی کاوشوں کو, دیکھیں ان کے کام کو. ساری پاکستان کی عوام سراہتی ہے. آپ ایک بات میں آپ کی اجازت کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ موقع ملا کہ شہباز پاکستان جب یہ جنرل الیکشن ہوا تو کراچی سے انہوں نے الیکشن لڑا. آپ دیکھیں کہ وہاں کا رزلٹ تھا کہ لوگوں نے بڑا چاہا ان کے کاموں کی وجہ سے. وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ان گزرا جو آپ حکمران پارٹی کے گزرا ہے, ان کو چاہیے کہ شہباز شریف سے سیکھیں تو پھر یہ پاکستان کے لیے پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما ایاز صادق صاحب, ان کے بیان پر انڈیا میں بڑا وابیلا ہو رہا ہے, اور اس کے رد عمل میں جو فواد چودھری نے بیان دیا تھا پلوامہ والا, اس پر بھی انڈیا بغلیں بجا رہا ہے. تو کیا نیریٹو یہ جو بن رہا ہے یہ انڈیا کو فائدہ دے رہا ہے, انڈیا کے مقاصد میں, یا کوئی یہ پارٹی کی پیچھے ہے کہ کوئی مقاصد میں بھی فائدہ ملے گا؟ دیکھیں اس میں آپ سب سے پہلے جو عمران خان صاحب کا جو سوچ تھی, جو کہتے تھے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے وہاں سے آیا ہوں, ایسے لگا امریکہ سے جب واپس آیا تو ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. اس کے بعد دیکھیں آپ نے عمران خان صاحب نے کیا کہا, وہ سارا معاملہ ان کے ہاتھ حوالے کر دیا. تو نریندر مودی کے ایجنڈے پہ تو پی ٹی آئی کچھ چلی نہیں تھی. فواد چودھری جو ان کے وزیر ہیں, وہ ان کا جو بیان تھا, آپ دیکھیں کہ ابھی لوگ کہتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں کہ ہندوستان میں وہ لوگ خوش ہیں, بغلیں بجا رہے ہیں بڑے, وہ اپنے ٹی وی پہ پروگرامس میں نشر کر رہے ہیں. ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ہمارا جب سے پاکستان وجود میں آیا تب سے ہمارا دشمن ہے. وہ ہمارے خلاف ہر آئے روز پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. کبھی وہ ہمارے بہادر شیر فوجی جوانوں پہ ڈسکس کرتے ہیں, کبھی وہ ہمارے سیاستدانوں کو مطلب کہ خراب کرنے کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکمرانوں کو چاہیے کہ فوج کے ناخن میں ایسی بات کریں کہ جس سے اس ملک کی عزت اور وقار مجروح نہ ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں جو حکومتی وزراء ہیں ان کو سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ آج اگر ہم اپنے ملک میں یہ بات کرتے ہیں تو ہمارا دشمن ملک جو ہے وہ ظاہری بات ہے, یہ واضح طور پہ بات ہے کہ بلوچستان میں اس نے ہمارے دشمن ملک میں آگ لگائی ہوئی ہے. وہاں پہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے عسکری کیمپ اس نے وہاں پہ لگا رکھے ہیں جو کہ
पूरे पाकिस्तान को डिस्टर्ब करते हैं और पाकिस्तान में जगह जगह पे पहले भी उन्होंने बम धमाके करवाए। तो बहरहाल जो हुकूमत में बैठे जो गुजरा हैं उनको चाहिए कि किसी के एजेंडे में काम ना आए, पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान के वक़ार की बात करें। थैंक यू शहबाज भाई, शुक्रिया। शहबाज भाई का कहना है हुकूमत के वज़रा को चाहिए कि शहबाज शरीफ से काम करना चाहिए और नून लीग के कंधे पर सियासत अक्सर इदारों को लागू करनी चाहिए।